تو وہ تو اپنی جگہ پہ. دوسری جو بات آپ نے کی کوآرڈینیشن کی, اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کی بھی میں آپ کو ایک اسپیسیفک ایگزامپل دے دیتا ہوں. یہ جو ابھی پچھلے دنوں معاملہ شروع ہوا کہ کبھی گاڑیاں رک رہی ہیں, کبھی کسی کے پاس سے کچھ نکل رہا ہے, کبھی کسی کے پاس, اس میں ہمارے جو وزارت داخلہ ہے اور جو امریکہ میں ہمارا سفارت خانہ ہے اس کا ایک نقطہ نظر, یہاں پہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا ایک اور نقطہ نظر. سیکیورٹی ایجنسیز نے مانیٹر کیا کہ جی یہ لوگ آ رہے ہیں, اور کئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس ڈپلومیٹک امیونٹی ہے, یہ کیوں آ رہے ہیں, یہ امیگریشن کو بائی پاس کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے پھر اپنے تئیں ایک سگنلنگ شروع کی, اور وہ سگنلنگ امریکہ کے لیے بھی ہے لیکن وزارت داخلہ اور ہمارا جو اپنا سفارت خانہ اس کے لیے بھی ہے. تو اس معاملے کا امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کے قصوروار دونوں صورتوں میں اداروں کی جو ناکامی ہے اور اداروں کے درمیان جو ہم آہنگی نہیں ہے, ان دونوں کے لیے مورد الزام صرف ہم اپنے آپ کو ٹھہرا سکتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ جو ہم نے اب تک, جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ ہم نے چیزوں کا تعین نہیں کیا کہ کس نے کیا کام کرنا ہے. ہم آہنگی کا معاملہ وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ ایک بڑا ڈھانچہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی اس کو ترتیب دیتے ہیں, اور پھر اس کی جو جزیات ہیں ان کے بارے میں ان کو بھی ترتیب دیتے ہیں, اور پھر اس کو بحث کے لیے وہ کرتے ہیں. میں محیط آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کیونکہ اجاز نے جو پوائنٹ اٹھایا وہ بہت ہی اہم ہے. کیا یہ بات صرف امریکہ تک ہی صادق آتی ہے؟ اگر فار ایگزامپل اگر انڈیا کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمیں بہت زیادہ اداروں کے اندر اسٹرینتھ بھی نظر آتی ہے, کوآرڈینیشن بھی نظر آتی ہے, باوجود اس کے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگیں بھی ہوئی ہیں, ایک مخاصمت کا ایک سلسلہ بھی رہا ہے, کرائسس بھی بے شمار آئے ہیں, اور ہمیں ایک انڈیا کا ایک ریلنٹلیس بیراج جو تھا کہ پروپیگنڈا کا ہمارے خلاف ہوتا رہا, لیکن اس میں ہمیں جو تھا کہ وہ ڈسٹربنس یا وہ ڈسوننس جس کو غیر ہم منگی ہم کہہ رہے ہیں وہ نظر نہیں آتی ہے. تو کیا وجہ کہ امریکہ کے ساتھ ہی ہمیں یہ ڈسوننس جو ہے یا لیک آف کوآرڈینیشن نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے کنسنسس کا ایشو ہے. وہ کوآرڈینیشن کا نقطہ جا ملتا ہے کنسنسس سے. انڈیا ہندوستان کی پالیسی پہ کافی حد تک ایک کنسنسس ہے کہ اس کو ڈیل کس طرح کرنا ہے. امریکہ کو ہمارے سیاستدانوں نے, حکمرانوں نے ایک اسکیپ گوٹ کی طرح بھی استعمال کیا ہے. دیکھیے آپ نے پہلے بات کی کہ اتنے ان کے اعلیٰ حکمران آتے ہیں, پرسیپشن نہیں تبدیل ہوتی. پرسیپشن اس لیے تبدیل نہیں ہوتی کہ ہم بند کمروں میں کچھ اور بات کرتے ہیں, اپنی پبلک کو کوئی اور بات بتاتے ہیں. آج تک ہمیں یہی نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ ڈرونز جو ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں, کون کر رہا ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. یہ بلیک واٹر کا ایشو ہے, زی انٹرنیشنل کا, ڈائن کاپ کا, کس نے اجازت دی, کیوں دی. اگر ہم اپنی سائٹ پہ یہ ٹرانسپیرنسی کر لیں, کلیئرٹی لے آئیں ان پالیسیز میں, تو شاید یہ پبلک پرسیپشن بھی جتنا ڈفرنس ہے وہ کم ہو جائے. امریکہ کے میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. واشنگٹن میں موجود جب تھا, صدر مشرف کی ڈیلیگیشنز آتی تھیں, اب پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی آتی ہیں. ایک بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ آدھا وقت ان ڈیلیگیشنز کا, مجھے یہ معلوم نہیں کہ بائی ڈیزائن ہے یا بائی آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس بائی چوائس, لیکن آدھا وقت ان کا گزرتا ہے گورنمنٹ کی لابینگ میں کہ یہ صدر پاکستان کے لیے سب سے بہترین, یہ وزیر اعظم سب سے بہترین, اگر یہ چلے گئے تو پاکستان طالبانائز ہو جائے گا. وہاں پہ جو سفارت خانہ ہے, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور پھر وہ اس سے اپنا فائدہ اٹھا کے اپنی ان روڈز بناتے ہیں, یہاں پہ آ کے آپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں ایک انوالومنٹ کر لیتے ہیں. اگر ہم ایک دفعہ یہ کلیئر کر دیں لائن کہ اس لائن سے آگے امریکہ کے حکمران نہیں آ سکتے یا ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا, مجھے کوئی ایسی بات نہیں نظر آئی واشنگٹن میں جس سے وہ یہ تبدیل کر سکے. تو دس از آن دی اونس از آن اس. اجاز, ملٹری حکومتوں کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چونکہ ان کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے وہ مجبور ہیں کہ امریکہ کی بیساکھی کا سہارا لیں, لیکن جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں, ڈیموکریٹک ڈسپنسیشنز ہیں, الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں, ان کی تو کوئی ایسی کمپلشن نہیں ہے. تو پھر ہمیں وہ جو ایک اسرشن ہے ایز اے ساورن ڈیموکریسی وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. اور میں تو یہ بھی کہتا چلوں کہ زرداری صاحب کی حکومت کے بارے میں بھی یہی پرسیپشن ہے کہ اگرچہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے لیکن کیری لوگر بل کے اوپر جتنا بڑا ریئیکشن ہوا وہ میرا خیال ہے کہ ایک مینیفیسٹیشن تھی اس سینٹیمنٹ کی کہ یہ امریکہ جو ہے ہم اس کو اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جمہوری حکومت کیوں بات نہیں کرتی ہے. تو آپ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ اس میں دو باتیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اسپیسیفک ایک بات کی, ایک تو یہ ہے کہ جو فوجی حکمران ہیں ان کے پاس تو وہ جائزیت کی کامیابی کا تو معاملہ ہوتا ہے, اور وہ ان کو لوگوں کی آراء کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات وہ کریں, آپ کی معیشت جو ہے
وہ تھوڑی مضبوط رہے. اس کی بنیادیں کبھی بھی مضبوط نہیں ہوئی, لیکن کیش اینڈ فلوز وغیرہ یہ وہ معاملہ رہا. جو ہے سول حکمران, وہ بھی ہمارا اندرونی مسئلہ ہے کہ چونکہ ہمارے سول ملٹری تعلقات کا ہمیشہ سے ایک شاخسانہ رہا ہے, اس کی وجہ سے حکمران بسا اوقات یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کریں گے تو فوج کو وہ سگنل کریں گے کہ ہم مضبوط ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے. جو آپ نے کیری لوگر بل کی بات کی, اس کا جو معاملہ یہ بھی ہے, جو تعلقات کی اندرونی ہم نے فوج اور سویلین حکومت کے تعلقات کی بات کی, اور دوسرا پھر میں ادھر جاؤں گا اداروں کی ہم آہنگی, کہ ہم نے چونکہ تعین, اب مثلا کیری لوگر بل کے تحت آپ کو اتنی امداد مل رہی ہے, کیا تعین کیا ہم نے کہ اس امداد کی یہ قیمت ہے, کیا ہم وہ قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں, کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منافع بخش سودا ہے. ہو سکتا ہے اس بحث کے بعد ہم اس بات کو کا اقرار کریں کہ ہاں یہ منافع بخش ہے, لیکن میرا سوال تو یہ کہ کیا یہ بحث ہوئی. صحیح بات. میں نے اپریل میں جب برمن بل آیا تو اپنا ایک مضمون لکھا جس میں برمن بل کی جو زبان تھی اس کا کلاز بائی کلاز اٹھا کے میں نے تجزیہ کیا اور حکومت وقت کو مشورہ دیا کہ اگر یہ کانفرنس کے بعد ریکنسیلیشن سٹیج کے اوپر یہ کیری لوگر بل میں زبان آ گئی تو یہ معاملہ بگڑ جائے گا. کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اشارہ میں یہ دے رہا تھا کہ آپ اس پہ بحث کا آغاز کر دیں تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ کے اوپر یکا یا کوئی وزنی ہتھوڑا آپ کے سر پہ گر گیا, اور جس کی وجہ سے اب ہوا یہ کہ کیری لوگر بل کوئی برا بل نہیں تھا, وہ منافع بخش چیز بھی تھی, لیکن ہم نے اپنے طور پہ کوئی تعین نہیں کیا تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اور یہ جو ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے, اور جو اگر آپ بڑے تناظر میں دیکھیں جس کے اوپر آپ پروگرام کر رہے ہیں جو پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے, یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اسی کا اطلاق آپ ان تعلقات کے اوپر اوور آل بھی کر سکتے ہیں, اور یہ وہیں سے غلط فہمیوں کا آغاز ہوتا ہے. مثلا امریکی, ہم واشنگٹن میں معید نے ہمیں مدعو کیا ہوا تھا, وہ حیران ہو رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے ہم تو اتنے سخاوت کر رہے ہیں اور آپ نے جو ہے نا اس کو رد کر دیا. مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ مائیکل کریپون نے, جو کہ امریکہ کے ایک لیڈنگ ساؤتھ ایشین اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے تو یہ کہا کہ دی گفٹ ہیز بیکم این انسلٹ. بالکل. تو یہ بھی ایک مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرسیپشنز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیری لوگر کے اوپر جو پاکستان میں جو ریئیکشن ہوا اور امریکہ کی جو اسٹریٹجک انٹینٹ تھی اس کے حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آتی. میں کیری لوگر بل کے حوالے سے اب جب اس کی ہم امپلیمنٹیشن کی فیز کی بات کر رہے ہیں تو ایک تھوڑا سا ٹینشن کا ایک اور پہلو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ نے, اور یہ اخباروں میں آیا بھی 2-3 دن پہلے, کہ امریکہ اپنے 135 وہ لوگ جو کہ ان کی بل کی مختلف پروویژنز کی امپلیمنٹیشن کے لیے, اس کی آڈیٹنگ کے لیے, اس کی مانیٹرنگ کے لیے جو ٹیمیں بھیجنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ انہوں نے اس بات پہ بڑی برہمی کا اظہار کیا کہ جی وہاں سے ایمبیسی سے ان کو ویزوں کا اجرا نہیں ہوا, اور پھر ایک ریئیکشن بھی آیا جی کہ اگر نہیں ہوگا تو امداد ہم بھیج نہیں پائیں گے, اور جو تھا کہ سارے کا سارا معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے. تو یہ تو کیا ہم نے انٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ جب ہم اس کو کیری لوگر بل کے حوالے سے جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو ہمیں اس قسم کی یہ چیزیں جو ہیں, یہ پروسیجر جو ہیں, یہ ساتھ ساتھ چلنے چاہیے؟ نہیں, میرے نزدیک بالکل نہیں کیا تھا, تبھی ہم ان حالات سے اب دوچار ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, مجھے آپ یہ بتائیے کیری لوگر بل جو ہے وہ اب فائنلائز ہو گیا ہے, ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے عوام کو تو ابھی یہ بھی نہیں پتہ